نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید و فرقان الرشید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 11 اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو حکم دیے، ایک اللہ سے ڈرو اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر ان کو دو حکم ہوئے ہیں کہ ایک اللہ سے ڈرو اور دوسرے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کہا کہ اور صادقین کی سنگت اختیار کرو۔ اب یہاں پھر توجہ طلب بات یہ ہے، صادقین کی سنگت کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ ظاہری حیات یعنی زندہ ہوں تو ان سے استفادہ حاصل کرو، اور نمبر دو، جب وہ دنیا سے چلے جائیں ان کی روحانیت کی زیر سایہ ان کے نظریے کا ساتھ دو اور ان کے مشن سے علیحدگی اختیار نہ کرو، تو پھر وہی انوار و تجلیات سامنے آتے رہیں گی کہ جو ان کی زندگی میں تھے، اور نجات کی ضامن ہوگی کہ یہ بندہ اکیلا سفر نہیں کر رہا بلکہ صادقین کے کارواں میں شامل ہے۔ اگرچہ ہم نے سید مخدوم حجویر حضرت دادا گنج بخش علیہ رحمہ کا زمانہ نہیں پایا کہ جو ظاہری معیت ہے وہ ہمیں ملتی تو ہم ان کے پاس بیٹھتے، ان کا درس سنتے، صحبت اختیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے نظریے کی، ان کے عقیدے کی معیت کا شرف عطا کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہم تک دو طرح سے پہنچتا ہے، نمبر ایک سینہ بہ سینہ، اور نمبر دو بالخصوص کشف المحجوب کے ذریعے جو تواتر سے چھپی ہوئی آ رہی ہے اور ہمیں ہر الفاظ کے ساتھ رہنمائی دے رہی ہے، اور اس کے بہت سارے نسخے آج موجود ہیں جو ہمیں سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جسے اس راہ میں ظاہری مرشد میسر نہ ہو تو وہ صدقے دل سے کشف المحجوب کا مطالعہ کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ کتاب انہیں رہنمائی کرتی ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ داتا صاحب کے عرس پر بہت سے ایسے طبقے ہیں جن کا داتا صاحب کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ داتا صاحب کے عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ڈھول بجاتے ہیں اور ناچ گانے والے، اور جو دوسرا طبقہ ہے اس میں پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عوام ہے، ان سب کا حق ہے کہ وہ آ کر حق سنیں، اور نمبر دو عرس کی تقریبات کا مرکزی سٹیج، اور سٹیج اس میں ایسے دو نمبر پیر ہوتے ہیں جو داتا صاحب علیہ رحمہ سے باغی ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے نقیب اور خطیب وہاں کھڑے ہوتے ہیں جن کا نظریہ داتا صاحب کے بارے تبرئی کا نظریہ ہے، معاذ اللہ، اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ جو بد عقیدہ روافظ کی بی ٹیم ہے، چلو روافظ تو گامے شاہ میں بیٹھے ہیں، یہ جو اعلانیہ آ کر بیٹھے ہیں جن کے نظریات پورا سال داتا صاحب علیہ رحمہ کے خلاف بولنا ہے۔ داتا صاحب سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نام لے کر کھانا اور جو لکھ گئے ہیں ان کے خلاف بولنا۔ داتا صاحب سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کا مانگ کر کھانا اور ان کی لکھی ہوئی تصنیفات کے خلاف بولنا اور پھر اسٹیج پر آ کر صدارت کرنا یا تقریر کرنا، اور وہ اپنے آپ کو داتا صاحب علیہ رحمہ کے
محبت کاروں میں سے، عقیدت مندوں میں سے سمجھتے ہیں، نہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے کسی نے سننا ہے وہ آ کر سنے، کسی نے بیٹھنا ہے آ کر بیٹھے، لیکن اسٹیج پر اور پھر تقریر کا حق اسے دیا جائے یا صدارت اسے دی جائے جو داتا صاحب علیہ رحمہ کے مشن کا وارث ہو اور داتا صاحب علیہ رحمہ کے عقائد و نظریات کا پورا کاربند ہو۔ اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک اپنی آنکھیں بند رکھو گے؟ ایک وہ ظلم جو باہر بھنگی، چرسی اور ڈھول والے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو یہاں سٹیج پر بیٹھ کر پورا سال داتا علیہ رحمہ کے نام پر کھانے والے، پورا سال داتا صاحب علیہ رحمہ کے ناموں سے پلنے والے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جڑے کل بیٹھتے سی سنیاں دی سٹیج تے، جڑے کل بیٹھتے سی سنیاں دی سٹیج تے، اج او تا رافضی ہوئے ایک پیج تے گامے شاہ دا مسلک جنہ من لے آئے، گامے شاہ دا مسلک جنہ من لے آئے، ہون اوکی لیندے نے داتا دی سٹیج تے، ہون اوکی لیندے نے داتا دی سٹیج تے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو عقیدہ اہل سنت کے ساتھ چلنے اور حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ سے محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے نظریات پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔